کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اس کو آپ نے سنا اور یہ آج پہلی رکعت میں آپ نے سماعت کیا. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. حالانکہ ہم پر روزے اس طرح فرض نہیں ہیں جس طرح پہلے والوں پر فرض تھے. اس لیے کہ روزے تو فرض ان پر بھی تھے اور ہم پر بھی تھے، مگر دونوں کے یہاں قانون الگ الگ ہے. پہلے جو روزہ فرض تھا اس میں ایسا تھا کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں اگر آپ جاگتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، بیوی سے مجامعت بھی کر سکتے ہیں جاگ رہے ہیں تو. اس کے بعد عشاء سے لے کر صبح تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، بیوی سے مجامعت بھی نہیں کر سکتے. یہ پہلے جو روزہ فرض تھا اس میں یہ احکام تھا. اگر کوئی تھکا ماندہ آیا شام کو کام کر کے اور اتفاق سمجھے کہ مغرب کے بعد سو گیا تو اس کو کھانے کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس زمانے کے احکام ایسے تھے کہ اگر آپ سو گئے بعد مغرب بھی تو آپ کچھ کھا نہیں سکتے. تو روزہ ہم پر بھی فرض ہے، روزہ ان پر بھی فرض تھا. ہم پر کیا آسانی ہوئی کہ قرآن پاک کے اسی بارے میں دوسری رکعت میں آپ نے سنا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم پر حلال کیا گیا رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا. تو اسلام میں جو ہماری اسلامی شریعت ہے اس میں رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ صحبت کو حلال قرار دے دیا گیا. اس سے پہلے شریعت میں ایسا نہیں تھا. پھر آگے فرمایا گیا اچھا آپ کب تک کھا سکتے ہو؟ رات میں کب تک کھا سکتے ہو؟ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. جو آپ سنتے ہیں صبح صادق تک ہے نا. تو یاد رہے کہ رات بھر جب چاہیں تب آپ کھائیں، آپ کو عام اجازت ہے. لیکن روزہ کب کھولنا ہے؟ ثم اتموا الصيام الى الليل. جب سورج ڈوب جائے فوراً روزہ کھول دینا. تو روزے کا مسئلہ آج کی تراویح میں بالخصوص سورہ بقرہ میں آپ نے سماعت کیا. مریض ہے، اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو اس کے بارے میں کیا آسانیاں ہیں یہ آپ نے سن لیا آج ہی کی نماز میں. اس کے ساتھ ساتھ سنا ہے آپ نے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اور اس کے بعد جو آپ نے سنا وہ چاند کا مسئلہ تھا. آج کل لوگ چاند کے مسئلے کو معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں. قرآن جیسی مقدس کتاب اس کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قمری جو مہینہ ہے، چاند والا مہینہ، یہ کیوں ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اسے بیان کیا گیا. پھر کہا گیا والفتنة اشد من القتل. فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے، سخت ہے. اس کے بعد آگے چلے تو اس الشہر الحرام والشہر الحرام کے اندر حج کا مسئلہ، عمرہ کا مسئلہ بیان کیا گیا. تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مبارک دعا بھی آپ کو مل جائے گی. خیر، آج جو سورہ بقرہ میں آپ نے سنا اس میں طلاق کے مسائل اور عدت کے مسائل کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پورے قرآن میں طلاق اور عدت کا جو مسئلہ ہے وہ سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ تفصیل سے ہے، اور اس کے علاوہ تو اور بھی صورتوں میں ہے لیکن تفصیل زیادہ سورہ بقرہ کے اندر. مثال کے طور پر بچے کو ماں دودھ کتنے سال تک پلائے گی؟ یہ قرآن پہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد. 2 سال تک لڑکا ہو یا لڑکی، عورت جو ہے اس بچے کو دودھ 2 سال تک پلائے گی. 2 سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اسی بات پہ جان لیجیے کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اس کو عدت کتنی گزارنی ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. 3 حیض تک اسے عدت گزارنی ہے. اور جب کسی بیوی کا شوہر انتقال کر گیا تو جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کی عورت کو کتنے مہینے تک عدت کرنی ہے؟ یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10. 4 مہینہ 10 دن. کتنا؟ یہ سب کچھ اسی سورہ بقرہ میں آپ نے سنا ہے. یہی نہیں، سورہ بقرہ میں جالوت، طالوت اور حضرت
علیہ السلام کا واقعہ آخری صفحے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. لیکن جیسے ہی تیسرا پارہ شروع ہوا فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. دراصل یہ بات جان لو سارے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، مگر اللہ نے کسی کا درجہ کسی سے بلند رکھا ہے. تو اس میں یہ بات ذہن نشین ہو کہ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب رسولوں میں بعض سے افضل ہیں تو امتیوں میں بھی بعض سے افضل ہوں گے. زمینوں میں بعض زمین سے افضل ہوگی، لوگوں میں بعض سے، صحابہ میں بعض سے، ولیوں میں بعض سے. قرآن کی ایک آیت ہے، ہزاروں سوالوں کا جواب اسی کے اندر ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو آیت الکرسی مل جائے گی. میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ آیت الکرسی 2 آیت پڑھتے ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ آیت الکرسی جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے. جو آگے کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین والی، وہ آیت الکرسی میں شامل نہیں ہوتی، وہ الگ کی آیت ہے. یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے. تو جو لوگ آیت الکرسی پڑھتے وقت اس آیت کو بھی ملا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آیت الکرسی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ صرف ایک آیت ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تاریخی واقعے کو قرآن کے اندر ترتیب سے بیان کیا ہے. ایک واقعہ حضرت ابراہیم اور نمرود کا ہے، دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کیا تھا اس واقعے کو بیان کیا. تینوں واقعے کی ترتیب کو ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. دراصل ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں مناظرہ ہوا تھا. نمرود کہتا تھا کہ میں بھی کسی کو مار سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں. میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، میں خدا ہوں. اس بات پر جب مناظرہ ہوا اور ظالم جاہل تھا، وہ ثابت نہ کر سکا. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ جب آدمی اس قابل نہ ہو کہ وہ علمی باریکیوں کو سمجھ سکے تو اسے موٹے موٹے سوال کرنے چاہیے. اسی آیت سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم پڑا کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرنا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ جناب ابراہیم نے جو پہلا مناظرہ کیا وہ اس بات کا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں زندہ کو مار سکتا ہوں اور مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہوں. اور پھر اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ قید خانے سے 2 لوگوں کو نکالا، جیل سے 2 لوگوں کو نکالا. ایک وہ جس کی سزا معاف ہو چکی تھی، آزادی ملنے والی تھی، رہائی ملنے والی تھی، اور ایک وہ جس کو سزا یعنی موت کی سزا ہونے والی تھی. دونوں قیدیوں کو نکالا تو جس کو سزا ہونے والی تھی اس کو معاف کر دیا، اور جس کو معاف کرنا تھا اس کو سزا دے دی. اور اپنی سمجھ سے کیا خوش ہو گیا کہ ہم نے مرے ہوئے کو زندہ کر دیا اور زندہ کو مار دیا. بڑا احمق انسان تھا، ہے نا. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ جب لوگ اتنے موٹے دماغ کے ہوں تو پھر باریک باتیں ان سے نہیں کرنی چاہیے. اگلا سوال کر دیا آپ نے، فرمایا سنو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. بس یہ معاملہ خراب ہو گیا، ظالم دشمن بن گیا آپ کا، کیونکہ ظاہر ایسا کر نہیں سکتا تھا. خیر یہ واقعہ بیان کیا گیا. اور اس واقعے کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ. یہ واقعہ کب کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے. عزیر علیہ السلام پیغمبر ہے، نبی ہے. 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. اس واقعے کو اللہ نے اس مناسبت سے بیان کیا کہ پہلے نمرود کا واقعہ اور بعد میں عزیر کا واقعہ، تاکہ دنیا جان لے زندگی موت اللہ کے قبضے اختیار میں. پھر اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا گیا، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ کے پیغمبر نے کہا مولا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ سے وہی آ گئی کہ
मरे हुए को पुकारना, अगर मरे हुए को पुकारना शिर्क होता तो परिंदे मरे हुए थे, और अल्लाह के नबी उनको पुकार रहे हैं, सुम्मा दुऊहुन्ना यातीना कसाया। मालूम ये हुआ कि मरे हुए को पुकारना ये शिर्क नहीं है, क्योंकि मरे हुए भी अल्लाह की दी हुई ताकत से सुन सकते हैं। फिर क्या हुआ? कुरान में है कि जब आपने आवाज दी तो वो परिंदे जो कीमा कीमा बना के आप पहाड़ों पे फैला दिए थे, उनका किसी का सर यहाँ से उड़ा, किसी का धड़ उड़ा, किसी का गोश उड़ा, जा करके एक दूसरे से मिला और जिंदा होकर के दौड़ते दौड़ते आपके पास आ गए। ये प्यारा और हसीन वाकया पारा नंबर 3 सफा नंबर 3 में पहली आयत पे ही मौजूद है। और उसके बाद सदका और खैरात का मसला बयान किया गया, और उसकी मिसाल बड़े खूबसूरत अंदाज में दीजिए। जो लोग अल्लाह की रजा के लिए सदका देते हैं उनको क्या मिलता है, उसकी मिसाल देते हुए अल्लाह ने बताया कि जब तुम एक दाना जमीन पर डालते हो तो उस दाने से जो पौधा निकलता है उसमें कितने दाने होते हैं, कितने दाने होते हैं उसके अंदर। आप गेहूं पैदा करते हो, धान पैदा करते हो, खुद ही सोचो कि एक दाने से जो पौधा निकलता है उसमें बालियां होती हैं, और हर बाली में कितने दाने होते हैं। अल्लाह ने इशारा फरमाया कि खैरात और सदका करने वाले को इतना ही नेकियां और फायदा हासिल होगा। फिर आगे चलकर इसी सफे के अंदर जो आखिरी आयत है उसमें बड़ी एक अजीब बात बताई गई, वो सब लोग तवज्जो से सुन ले, और इस पर मैं कई बयान भी कर चुका, और वो ये है कि ए ईमान वालों, ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ए ईमान वालों, अपने सदका को बातिल ना करो, खराब ना करो, बर्बाद ना करो। ये बर्बाद कैसे होगा? किसी को सदका दे करके जताना, लोगों को बताना, दिखाना, ये तो तबाही है। कुरान ने पहले ही बता दिया, ए ईमान वालों, जो तुम किसी को सदका करो तो उसको बातिल ना करो, यानी उस पर एहसान मत जतलाओ। तुमने दिया अल्लाह के लिए, तुम्हें अल्लाह से लेना है, उससे नहीं लेना है, लिहाजा ये ज़हन साफ होना चाहिए। फिर इसी में एक बात और बताई गई, और वो आप भी सोच लीजिए। अगर आपके पास कोई मांगने के लिए आए कि अल्लाह के लिए कुछ दे दो, जो हकदार है वाकई में मांगने का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राह चलती भिखारियों के आजकल की बात नहीं करता, क्योंकि एक पेशा कारोबार बन चुका है भीख मांगना। वाकई जो मुस्तहिक है, हकदार है, उसकी बात करता हूँ। तो आप कौन सी चीज उसको देते हैं? वही ना जो सबसे खराब होता है, घर के अंदर सड़ रहा होता है, फटा हुआ होता है। कपड़ा देंगे तो सबसे खराब वाला, खाना देंगे जो कोई नहीं खाता वो वाला, पहनने की चीज देंगे तो जो सबसे खराब होगा वही देंगे, खरीद कर भी सबसे हल्की क्वालिटी का देंगे। कुरान में इसको बताया गया है ताकि कयामत में कोई ये न कह पाए कि मौला मुझे मसला नहीं मालूम था। जान लो, आज अल्लाह ने फरमाया कि जो चीज तुम अल्लाह के नाम पर देते हो, अगर वही चीज तुम्हें पलटा के दी जाए तो तुम पसंद नहीं करोगे। सोचो पहले कि एक आदमी फल वाले की दुकान पे गया कि भाई अल्लाह के लिए कुछ दे दो, उसने खराब फल उठा के फल दे दिया। ईमानदारी से बताओ कि अगर तुम भी तो किसी की भिखारी हो, अल्लाह की भिखारी हो कि नहीं, और ये अल्लाह की बारगाह की भिखारी हो कि नहीं, तो क्या तुम्हें उस बारगाह से अगर वही चीज मिले तो कैसा लगेगा? तो वो चीज दो जिसके बदले में अच्छा से अच्छा तुम्हें मिले। तो सदका और खैरात करते वक्त इस बात को भी अपने जहन में बिठा लो। और उसके बाद कुरान पाक सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है, बड़ी मुबारक, बड़ी अजीम आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हे लोगों, इस सूरह इस आयत को याद करो, अपनी खवातीन को याद कराओ, और रात सोते वक्त इसको पढ़ लिया करो। आमन रसूल बिमा उनजिला से लेकर आखिरी आयत तक बड़ी मुबारक और बड़ी मुक़द्दस आयत है। ये चंद बातें सूरह बकरा के बारे में अर्ज कर दी। सूरह आले इमरान की तकरीबन 3 सफ़े आज तिलावत हो गए हैं। इंशाअल्लाह